ایک زمانے میں ہماری اپنی دنیا سے بہت مختلف دنیا میں للی نام کا ایک نوجوان ایڈونچر رہتا تھا۔ للی کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس کے پاس ناقابل تسخیر تجسس اور علم کی پیاس تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے اسرار کو دریافت کرتی تھی۔ اس کے سفر نے اسے سمندروں کی گہرائیوں سے لے کر بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں تک اور چھوٹے دیہاتوں سے لے کر بڑے شہروں تک لے گئے۔ ایک دن للی نے ایک پراسرار نمونے کے بارے میں ایک کہانی سنی جو صدیوں سے کھو گئی تھی۔ اس نمونے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کے کسی بھی لمحے صارف کو وقت کے ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ للی اس کہانی سے متجسس ہو گئی اور وہ نمونے کو تلاش کرنے اور اس افسانے کے پیچھے کی حقیقت کو دریافت کرنے نکلی۔ وہ گھنے جنگلوں اور غدار دلدلوں سے گزر کر زمین کے سب سے دور تک سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ آخر کار جنگل کے دل میں ایک چھپے ہوئے مندر پر پہنچ گئے۔ مندر پرانا اور بہت بڑا تھا، لیکن للی اندر سے نکلنے والی طاقت کو محسوس کر سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ داخلی دروازے کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ پتھر میں ایک عجیب علامت بنی ہوئی ہے۔ اس نے علامت کو ہیکل کے رازوں کو کھولنے کی کلید کے طور پر پہچانا۔ اس نے اپنی انگلی سے علامت کا سراغ لگایا اور پتھر کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندر للی کو دنیا کے کونے کونے سے قدیم نمونوں اور آثار سے بھرا ہوا ایک کمرہ ملا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پیڈسٹل کھڑا تھا اور پیڈسٹل پر ایک چھوٹا پیچیدہ نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ للی نے اسے فوری طور پر اس نمونے کے طور پر پہچان لیا جس کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے پتھر کو اٹھایا اور اچانک توانائی کی لہر محسوس کی۔ اچانک اس کے آس پاس کی ہر چیز دھندلی اور مسخ ہونے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے جانتی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تکلیف میں تھی۔ جب للی نے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو قرون وسطیٰ کے یورپ کے ایک ہلچل سے بھرے بازار میں پایا۔ وہ اپنے ارد گرد کے نظاروں اور آوازوں سے حیران رہ گئی تھی، اور اسے جلدی سے احساس ہوا کہ نمونے نے اسے ایک مختلف وقت پر پہنچا دیا ہے۔ جب اس نے اس نئی دنیا کی تلاش کی، للی نے دریافت کیا کہ لوگ ایک عظیم ڈریگن کے خوف میں جی رہے تھے جس نے دیہی علاقوں کو دہشت زدہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے کھڑے نہیں رہ سکتی اور معصوم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے وہ ڈریگن کو شکست دینے اور زمین پر امن بحال کرنے کے لیے نکلی۔ للی نے جنگ کی تیاری میں کئی دن گزارے، ڈریگن اور ان کی کمزوریوں کے بارے میں وہ سب کچھ سیکھا۔ آخر کار اس نے ڈریگن کی کھو میں ایک پہاڑ کی بلندی پر واقع اور وہ اپنی زندگی کی لڑائی کے لیے تیار چوٹی پر چڑھ گئی۔ ڈریگن سخت اور طاقتور تھا، لیکن للی پرعزم تھا۔ اس نے اپنے تمام علم اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ڈریگن کی تیز سانسوں کو چکما دیا اور اسے اپنی تلوار سے مارا۔ آخر کار ایک طویل اور سخت جنگ کے بعد ڈریگن شکست کھا کر اس کے قدموں میں لیٹ گیا۔ گاؤں کے لوگ ڈریگن کے ظلم سے آزاد ہونے پر بہت خوش تھے اور انہوں نے للی کو ہیرو قرار دیا۔ اس نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، ان کے طرز زندگی کے بارے میں سیکھا اور اپنے وقت کی کہانیاں شیئر کیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، للی کو اپنے وقت پر لوٹنے کی تڑپ محسوس ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ فن پارہ اسے گھر لے جا سکتا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اسے الوداع کہا اور ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جیسا کہ وہ وقت کے ساتھ سفر کرتی رہی، للی نے خود کو بہت سے مختلف ادوار اور مقامات پر پایا۔ اس نے عظیم واقعات کا مشاہدہ کیا اور کئی مشہور تاریخی شخصیات سے ملاقات کی، یہاں تک کہ اس کے پاس نئی ٹیکنالوجیز اور ایجادات کی پیدائش کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی تھا جو دنیا کو اس طرح کی شکل دے گی جیسا کہ وہ جانتی تھی۔ آخر کار ایڈونچر کی ابدیت کی طرح محسوس ہونے کے بعد للی نے خود کو اپنے وقت میں واپس پایا۔ اس نے گھر ہونے پر راحت کا احساس محسوس کیا، لیکن اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیوں کے لیے نقصان کا گہرا احساس بھی محسوس کیا۔